الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے، وہی احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے قبضہ قدرت سے اس زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج اور زمین کے ہر ذرات کا مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کروڑوں سلام ہو آپ کے ازواج اور اہل بیت، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حاضرین محترم، ماہ محرم الحرام کی حیثیت سے اس مہینے میں ہونے والے عظیم شہادت ایک واقعہ کا ذکر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعات کو، ان کے سیرت کو، ان کے اخلاق کو، ان کے عبادات کو، ان کے سخاوت کے مثال کو سنتے رہے۔ تو آج میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت امام حسن یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے بڑے بھائی اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے لخت جگر سب سے بڑے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کے اخلاق، ان کے عبادات کے متعلق آپ کے سامنے بتاتا چلوں، اور ان کے ہر ایک زندگی کے واقعات پر ہم سب کے لیے سبق ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لے لیں، اس ایک واقعے سے ہماری زندگی میں کیا کمزوری ہے اور کیا کمی ہے، ہم اس کو حدیث سے سنیں گے۔ کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عبادات، ان کے ریاضات، ان کے محنت، ان کے اخلاق، ان کی سخاوت کی مثال اتنی ہے، اس ایک ایک بات کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی اور حضرت حسن کی سیرت کیا ہے۔ سب سے پہلے ان حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرآن پاک نے ان کو ذرا توجہ سے ذکر کیا ہے، ان کی اہمیت کو قرآن نے بتلایا ہے۔ اہل بیت یعنی آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی اولادیں، آپ کے داماد اور آپ کے نواسے، یہ تمام آپ کے اہل بیت ہیں، گھر والے۔ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اور اہل بیت کو ذکر کر کے امت مسلمہ یعنی ہم سب کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت بتایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے 40 روز تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر صبح سویرے جاتے تھے، اور تمام اہل بیت سے اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، تم لوگ صبح میں اٹھو اور نمازیں ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ جی، جب اہل بیت کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کے نبی کے خاندان والے جن کو نماز کا حکم ہے، تو بتائیے کہ ہم اور آپ کو کتنا اس کا اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی جو آیت سورہ احزاب میں جب نازل ہوئی، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس آیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے تھے 6 مہینے تک لگاتار صبح سویرے، اور یہ آواز لگاتے تھے، کہتے ہیں کہ فاطمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اہل بیت سے اللہ نے خاص کر حکم فرمایا ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ نے اہل بیت کو نماز کو چھٹی نہیں دیا، اہل بیت کو بھی زکوٰۃ دینے کی چھٹی نہیں ہے، اہل بیت کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جب اہل بیت کو ان چیزوں کی چھٹی نہیں ہے تو ہم اور آپ کو کیوں چھٹی چاہیے نماز سے؟ جی، اللہ کے نبی کے خاندان والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں،
جب گھر والوں کو، بیوی اور بچوں کو، نواسوں کو، دامادوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ہم اور آپ کو بدرجہ اولا جب خاندان نبوت کو نماز کا حکم ہے، یہ بات بتا کر اللہ کے نبی پوری امت مسلمہ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، نمازیں پڑھ لیا کرو، زکوٰۃ دے دیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بنو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ناپاک چیزوں سے، گندی چیزوں سے دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ خود قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اللہ تمہیں ناپاک چیزوں سے دور، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، اندرونی اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، ہر چیز سے اللہ پاک کرے گا، تو اہل بیت کی نا بہت بڑی فضیلت ہے، خاندان نبوت کی۔ اب اندازہ لگے خاندان نبوت کی اتنی فضیلت ہے تو میرے نبی نے پوری زندگی، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی امتی امتی کہہ کر پکار رہے ہوں گے، جب اس امت کے لیے اتنا تڑپا ہے۔ دیگر حضرات انبیاء یا نفسی کہہ کر جب پکارتے ہوں گے تو صرف میرے نبی کے زبان پر امتی کا لفظ ہوگا۔ جب حضرات خاندان نبوت کو نماز، خاندان نبوت کو زکوٰۃ، خاندان نبوت کو جب کسی چیز کی چھٹی نہیں ہے تو امت مسلمہ کو بھی نماز سے چھٹی نہیں ہے، امت محمدیہ کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے چھٹی نہیں ہے۔ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، جب تک اللہ نے جب تک اس دنیا میں رہنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اپنی زندگی کو گزارنا ہی ہوگا۔ الغرض حضرات اہل بیت کے بارے میں سنتے رہے، دراصل بات میں آج بتانا چاہ رہا ہوں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہم کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ 15 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی کہ فاطمہ کے یہاں سب سے پہلا اولاد حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی خوشی خوشی دوڑتے ہوئے فاطمہ کے یہاں تشریف لائے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی بچے کو گود میں لے کر اللہ کے نبی کے پاس پیش کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لیا ہاتھ میں، گود میں، ایک کان میں اذان اور اقامت کہی اللہ کے نبی نے، جیسے کہ میں پچھلے 3 دنوں سے بتاتا آ رہا ہوں، حضرت علی کے کانوں میں بھی اذان اور اقامت اللہ کے نبی کی، حضرت حسین کے کانوں میں بھی اذان اور اقامت اللہ کے نبی کی، حضرت حسن کے کانوں میں بھی اقامت اور اذان اللہ کے نبی کی، اور تینوں کو بھی اللہ کے نبی نے تحنیک فرمایا۔ تو میں بتاتا آ رہا ہوں تحنیک کا مطلب کسی بزرگ، کسی اللہ والوں سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی میٹھی چیز بزرگ کے زبان پر دے کر، چبا کر، یا شہد اس کے بچے کے منہ میں چٹا دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ہے اور سنت بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے میٹھی چیز نہیں کھلایا بلکہ اپنا لعاب، اپنا تھوک نکالا اور حضرت امام حسن کے زبان مبارک میں ڈالا۔ حضرت علی کے زبان میں بھی اللہ کے نبی نے اپنا تھوک مبارک حضرت حسین اور حضرت حسن کے منہ میں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کیا، 2 مینڈے اللہ کے نبی نے ذبح کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے 7ویں دن ہی ان کا ختنہ بھی کیا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جب عقیقہ ہو جائے تو سر کے بال کو منڈوا دینا اور منڈوا کر اس کو وزن کرانا، سر کے بال کو
وزن کرانے کے بعد وزن کے برابر میں، بال کے وزن کے برابر میں چاندی کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ ہم سب کو اس طریقے کو، اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ بچے کے پیدائش پر اذان اور اقامت، کسی بڑے سے، کسی اللہ والے سے بچے کے زبان میں تحریک، شہد یا کھجور کا چکانا، پھر اس کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا اور ختنہ کرنا، اور بال منڈوانے کے اور عقیقے کے بعد سر کے بچے کے بال کو لے کر وزن کرانا، اور وزن کے برابر میں جتنا وزن ہوتا ہے آج کے مارکیٹ کے حساب سے اس چاندی کی قیمت کا چاندی کو صدقہ دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن کے سر کے بال کو وزن کیا، فرماتے ہیں 1 درہم یا 2 درہم نکلے تھے وزن میں، وزن کے حساب سے اس وقت میں، تو اتنا رقم غریبوں میں صدقہ کر دیے تھے۔ فرماتے ہیں یہ صدقہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جو بچپن میں ابتدائی بچوں صدقہ کر دے، ان کے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، بیماریوں کو ٹال دیتی ہے۔ اس نیت سے صدقہ کرنا ہے کہ بچے کو آنے والی بڑی بیماری اور اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت سے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ لہٰذا یہ رہا طریقہ سنت اللہ کے نبی کا۔ ایک اور بات بھی ذرا غور کر لیں، جب باتیں آتی رہیں تو باتیں ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آپ کے لیے اور مجھے آسانی ہے۔ اور بات یہ ہے، 7ویں دن اللہ کے نبی نے عقیقہ کیا، عقیقے کے بعد اللہ کے نبی نے کوئی ختنے کا رسم و رواج کا عمل حضرت حسن و حسین سے اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اب اس دور میں ایک نیا طریقہ رواج اور وجود میں آیا ہے، لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ختنہ کرنا ہے اور 7ویں دن پانی ڈالنا ہے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے۔ پانی ڈالنے کے لیے کسی کو تلاش کرو، ان کو بلانے کا، ان کو دیکھو یہ کیا طریقہ ہے، ختنے کے بعد پانی ڈالنا ہے، زمزم کا تلاش کرنا ہے، فلاں فلاں، یہ تمام رسم و رواج نہ اللہ کے نبی نے حضرت حسن کو کیا ہے، نہ اللہ کے نبی نے حضرت حسین کو کیا ہے۔ اور اسے بڑے ہی اہتمام سے اس رسم کو انجام دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا کوئی شریعت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ختنہ کرنا سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، جس سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ہو گیا ختنہ، بس سنت ادا ہو گئی ہے۔ 7ویں دن تک کا انتظار کرنا، کسی کے ہاتھ سے پانی کا ڈلوانا شریعت میں اس کا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، کیا آپ نے اس بچے کا کوئی نام رکھا ہے؟ بڑا پیارا جملہ ہے، توجہ چاہتا ہوں سنیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے پوچھا، کیا آپ نے اس بچے کا کوئی نام رکھا؟ حضرت علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کیا مجال ہے کہ بچے کا نام رکھوں؟ جی آج نام پوچھنے کا رواج تو بالکل نہیں ہے۔ اگر ویسا بھی نام پوچھنا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، گوگل سرچ کیے، کوئی اچھا ایک ماڈل نام ملا جو 3 لفظوں میں یا 2 لفظوں میں ہو، یا کوئی ایسا نام تلاش کریں کہ اب تک کوئی نہ رکھے ہو، یا نام پوچھنے کے لیے آئے بھی تو نام دیے تو بھی کوئی اچھا نام بولو، اور بھی اچھا رہے تو بولو، نام ایسا ہو۔ اور نام یہ بھی ہے کہ کتنا بھی اچھا نام بول لو، صحابی کا نام بھی بول لو، صحابہ کا نام بھی دے دو، حضرات اولیاء کا نام بھی دے دو، حضرت یہ ہمارے خاندان میں ہے، اور کہتی بھی نیا کہتی بھی اچھا رہے تو نام کہتی بھی تلاش کرنا ہے۔ جی اب نام آج کل آپ اندازہ نہیں لگائیں، شاید معلوم بھی ہوگا حضرات کو، گوگل میں آپ جو نام سرچ کرتے ہیں، نئے نئے ناموں کی چکر میں جب جاتے ہیں، آپ نام پوچھنے کے لیے اس کی میننگ نکالنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ اس کو ڈکشنری میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اردو کی لغت عربی کے ڈکشنری میں وہ ملتا ہی نہیں، وہ گوگل کا ہے،
شروع کے نام یہودیوں کا رہتا ہے، آخری کا لفظ مسلمانوں کا ہوتا ہے، دونوں کو ملا کر جوڑ دیے ایک نیا یونیک نام ہو گیا ہے، اور اسے سمجھ لے کہ فیشن والا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نام ایسا رکھو کہ جس کے معنی اچھا ہو، ان کے معنی کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں حضرت حسن کا نام رکھوں۔ اللہ کے نبی سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی ہی دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ کہا یا رسول اللہ السلام علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بھیجا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھے۔ نام کا انتخاب اللہ کے نبی سے نہیں ہوا، بلکہ اس بچے کا نام کا انتخاب اوپر سے طے ہو کے آیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حسن اس لیے رکھا گیا کہ یہ ہو بہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک ہو بہو بالکل اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ان سے زیادہ اللہ کے نبی کا ہم شکل کسی کو دیکھا نہیں، ہو بہو اللہ کے نبی کے تھے۔ فرمایا حسن یعنی خوبصورت نانا جیسا خوبصورت بچہ تھا، اخلاق میں، کردار میں، خوبصورتی میں، آنکھ اور کان میں، چہرے میں بالکل اللہ کے نبی کی شکل و شباہت خوب حضرت حسن کے اندر، اس لیے حسن کہا گیا ہے نام خوبصورتی کے لیے۔ اور فرماتے ہیں ان کے کئی سارے لقب اور کئی سارے القاب سے بھی، کنیت سے بھی نام رکھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ان کا نام ایک نام بھی رکھا گیا، ابو محمد کے نام سے ہی پکارتے تھے حضرت حسن، اور ان کو ذکی یعنی پاک، ظاہراً بھی پاک تھے، باطناً بھی پاک تھے، جس طرح اللہ کے نبی تھے۔ فرمایا ان کا نام تقی بھی تھا۔ تقی کا معنی آتا ہے پرہیزگار، خوف خدا، خشیت خدا کے معنی۔ اس طرح اللہ کے نبی کے اندر پرہیزگاری، تقوی، خوف خدا، خشیت خدا کی مثال تھی، وہی حضرت حسن کے اندر۔ فرماتے ہیں ان کا نام مجتبیٰ بھی تھا۔ مجتبیٰ کے معنی بلند اخلاق، اعلیٰ کردار، جیسے کہ اللہ کے نبی تمام سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو لہٰذا کئی سارے ناموں سے ان کو پکارا گیا۔ الغرض حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی تربیت میں تقریباً 6 سال 4 مہینہ اللہ کے نبی کی تربیت میں رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا۔ بچپن سے ہی اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کیے تھے، اور یہاں تک کہ جب حضرت حسن کی عمر 7 سال کی ہوئی تو حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پھر اس کے بعد تقریباً 30 پر 7 یا 8 سال تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حیات رہے۔ ان کی تعلیم و تربیت میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین دونوں نے تربیت پائی۔ دونوں کے معصوم ان دونوں کے درمیان میں، حضرت حسن اور حسین کے درمیان میں صرف 1 سال کا فرق تھا، 1 سال ہے کچھ مہینے کا فرق تھا۔ اس کم عمر ہی میں ماں کا سایہ ان دونوں سے اٹھ گیا حضرت فاطمہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے یہاں گئے، حضرت حسن کی فضیلت کا اندازہ لگائیں۔ فرماتے ہیں کہ مرتبہ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے یہاں گئے، کہا یہاں ایک بچہ ہے۔ 3 مرتبہ یہی لفظ اللہ کے نبی دہرایا، پیار سے پکار رہے تھے۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، اور اللہ کے نبی نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا اور چوما۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ اندازہ لگائیے حضرت حسن و حسین کبھی اللہ کے نبی کے کندھے پر سوار، حضرت حسن و حسین کبھی اللہ کے نبی کے جسم سے جا کر چمٹ جانا۔ ایک صحابی ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ وہ صحابی کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کی بات چیت کر رہے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چڑی لے کر حضرت اسید بن حضیر کے کمر میں چبویا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بدلہ چاہیے۔ دراصل یہ بدلہ نہیں، اللہ کے نبی کے جسم مبارک سے چمٹ کر بوسہ لینے کا ایک بہانہ تھا۔ اللہ کے نبی سے کہتے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بدلہ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا بدلہ لے لو، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے چھڑی لے لی، ایک لکڑی لیا، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ مجھے اپنے کمر میں لکڑی چبھا رہے تھے اس وقت میرے جسم میں کپڑا نہیں تھا، اور آپ کے جسم میں کپڑا ہے تو لہٰذا آپ کپڑا نکال لیجئے اور میں آپ کے کمر مبارک کو لکڑی سے مار سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اتارا تو حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کپڑا نکالنا اور لکڑی کا اٹھانا ایک بہانہ تھا، دراصل اللہ کے نبی کے جسم سے جا کر لگ گئے اور اللہ کے نبی کے مہر نبوت کو چومنے لگے۔ اللہ کے نبی سے اتنا پیار تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ تھا وہ، حالانکہ اللہ کے نبی کے جسم کو لگ کر چوم کر جنہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے، حضرت حسن و حسین تو ہمیشہ اللہ کے نبی سے جسم سے چمٹے ہوئے تھے، کبھی کندھے پر سوار، کبھی جسم سے لگ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں کیا لقب دیا؟ یہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار کا لقب دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، منبر پر بیٹھے اللہ کے نبی، اپنے دائیں جانب حضرت حسن کو بٹھا لیے، کبھی حضرت حسن کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کو دیکھا، فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سید یعنی سردار ہے، اس کے ہاتھوں سے دو مسلمانوں کے گروہوں میں یہ صلح کرے گا۔ حضرت حسن کے بارے میں پیشن گوئیاں دیکھیں، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت حسن خلافت کو سنبھالے تھے، اور حضرت امیر معاویہ سے جنہوں نے صلح کرایا اور مسلمانوں کو ایک خلافت پر جمع کیا تھا، اللہ کے نبی نے پہلے ہی پیشن گوئیاں دے دی تھی۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اخلاق، ان کی عبادات کو بتاتا چلوں ہم سب کے لیے، ان کے ہر ایک بات پر ایک سبق ہے اور ایک نمونہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں، سنتے چلیں، بڑا پیارا جملہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ جسم میں کپ کپی طاری شروع ہو جاتی تھی، پسینہ سے لبریز ہو جاتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے آپ کے جسم سے اتنا پسینہ کیوں نکلتا ہے؟ تو حضرت حسن کہتے ہیں ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ نماز کا وقت جو ہی شروع ہو جائے تو اس کے جسم سے کپ کپی لرزہ اور خوف طاری ہو جائے۔ وجہ یہ ہے اللہ کا بلاوا آ چکا ہے، اذان دی جا چکی ہے، اب اس کے بعد مجھے اذان کے بعد اور کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے ہرگز کوئی کام نہ کرنا ہے۔ انہی تعریف کے لیے حضرات صحابہ کی تعریف قرآن کرتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ حضرات صحابہ کا معمول کیا تھا؟ فرماتے تجارت بھی ہوتی تھی، ان کی نمازیں چھوٹتی نہیں تھی۔ حضرات صحابہ کی تجارت بھی کرتے تھے، قرآن نہیں چھوٹتا تھا۔ تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی۔ فرماتے جب اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں خوف طاری ہو جانا ہے، اب اللہ کا بلاوا آ چکا ہے، اس کے بعد اب مجھے کسی کام کی، کوئی کام کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، بس نمازان کے بعد اپنے کام کاج کو، اپنے کاروبار کو، اپنے تمام ضروریات کو چھوڑ کر صرف نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ایک معمول تھا۔ فرماتے ہیں اور بھی دو باتیں سن لیں، اس کے بعد میں اللہ کے نبی کی حدیث 4-5 حدیثیں بتاؤں گا، اور ہماری زندگی میں اپنانا ہے، بہت سخت ضرورت ہے۔ آج اس بات کا ارادہ اور عہد کر لیں، ہم نے یہ عہد محرم کے پہلی تاریخ میں کیا ہے، اس ماہ، اس سال کی ابتدائی شروع سے لے کر سال کے ختم تک ہم اس ماہ نئے سال میں
ہم اللہ کی کبھی بھی نافرمانی ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم نے یہ عہد لیا تھا اس نئے سال میں ہم نمازوں کی 5 وقتہ نماز کی پابند رہیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں جب وہ صبح میں فجر کی نماز کے لیے مسجد آ جاتے ہیں، بات کو غور کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، نبی کی بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، نبی کی باتوں کو، نبی کے نصیحتوں کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، عمل کر لینا بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں فجر کی نماز کو مسجد چلے جاتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں اشراق کے، پھر اس کے بعد اسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ یہ ان کی عبادت کا معمول تھا، اور بھی ان کی عبادت ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس زمانے میں سب سے بڑے عبادت گزار ظاہر اگر کوئی تھا اس زمانے میں وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کبھی بھی ان کی زندگی میں وہ یاد الہی سے غفلت نہیں برتے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے میں لگے رہے۔ یہ 2 باتیں، میں اس 2 بات کو لے کر آپ کو 4-3 حدیثیں بتاتا چلوں، غور کرنا۔ سب سے پہلے حضرت حسن فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، دوسرا نماز اشراق کی پابندی تھی، تیسرا تھا ان کا معمول عبادت میں بڑا دلچسپ تھا، چوتھا ان کا معمول تھا وہ عبادت میں وہ اللہ کی یاد میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی 5 نمازوں میں سے کسی نماز کی اگر قسم کھا کر فرمایا ہے تو وہ فجر کی نماز کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، اللہ نے فجر کی نماز کی قسم کھائی ہے۔ میں واللہ کہتا ہوں، حدیث کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، جو بندہ فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے اس کے کاموں کو اللہ ایسے سمیٹ لیتا ہے، رات تک ہونے والے کام اللہ دوپہر تک اس کے کاموں میں برکت دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی رزق کو تقسیم کرتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے۔ جو بندہ صبح کو اٹھا، فجر ادا کیا، وہ اللہ کی برکتیں، اللہ کے رزق کو لینے والا ہو گیا۔ جو فجر کو نہیں اٹھا، لاپرواہی سے سوتا رہا، غفلت برتا رہا، برکت سے بھی محروم ہو گیا، رزق سے بھی محروم ہو گیا۔ آج ہر کاروبار کرنے والے کی زبان پر شکایت ہے یا نہیں ہے، اب اندازہ لگائے۔ ہر کوئی تجارت کرنے والا یہی کہتا ہے کاروبار میں برکت کی دعائیں کر لیں۔ برکت کی دعا ذمہ داری آپ خود ہیں۔ اگر آپ صبح میں اٹھتے، نماز کی پابندی کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، مال میں برکت عطا کرتا۔ آپ نے اپنی غفلت کی وجہ سے اپنی کاروبار میں بے برکتی کا اسباب آپ نے تیار کیا ہے، کیونکہ صبح کے وقت میں نا فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ رات کے فرشتے صبح میں جاتے ہیں اور صبح کے فرشتے دن میں پہنچتے ہیں۔ جب رات کا فرشتہ بارگاہ الہی میں جاتا ہے، اللہ پوچھتا ہے اے فرشتے بتا کہ تم میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ آیا ہے۔ فجر میں جب بندہ اٹھ کر نماز پڑھا ہوگا، ذکر کیا ہوگا، تلاوت کیا ہوگا، وہ فرشتہ کہے گا اللہ میں تیرے بندے کو تیری عبادت اور ذکر کی حالت میں چھوڑ آیا ہوں۔ فرشتے وہاں جا کر کہیں گے اگر خدا نہ خواستہ غفلت برتی، سوتا رہا، اللہ کے پاس فرشتے کہیں گے اللہ میں تیرے بندے کو غفلت کی حالت میں چھوڑ آیا ہوں، تیرا بندہ سو رہا تھا، تجھے یاد نہیں کر رہا تھا، لہذا فجر کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو کوئی بندہ
فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرتے ہیں، وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا ہے، ہم یہ گمان کریں گے کہ اس کا سونا رات میں تاخیر سے ہوگا اور رات میں لیٹ سویا ہوگا، صبح کو نہیں اٹھا ہے، فجر کی نماز اس کی قضا ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے کی نمازوں کو پابندی سے ادا کر لیا کرو، یعنی فجر اور عصر کی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو نمازیں پابندی سے ادا کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ فجر کی نماز جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر کو پابندی سے پڑھ لیا کر، اللہ تمہیں جنت میں ضرور داخلہ دلوائے گا۔ قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت قرآن کہتا ہے، اور درمیانی نماز سے مراد وہی عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز میں کام کاج میں مشغول ہو کر یا انسان کام کر کے تھک کر سو جاتا ہے، موسم ٹھنڈا، کچھ تھوڑا سا سکون محسوس ہوتا ہے، اس لیے وہ نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، اور فجر کی نماز رات میں تاخیر سے سونے سے چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، ذرا غور کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، حاضرین سن لینا، دوسروں کو بتانا، خود بھی عمل کرنا، اپنے بھائی بہنوں کو بھی اس پر عمل کی ترغیب دلانا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ کر رہے تھے جس نے نمازوں کو چھوڑ کر رہا تھا، یعنی جس سے مراد فجر کی نماز چھوڑ رہا تھا، تو میرے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز کو چھوڑ کر غفلت برت کر سوتا رہا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ آج ہم سے غور کر کے دیکھیں، آج میں تو کب سے بولتا آ رہا ہوں، یہ بات آپ حضرات کو، یہ امت مسلمہ کو کب سمجھ میں آئے گی؟ حالات بڑا خراب چل رہا ہے۔ اگر ابھی ہم نہیں سدھرے، اگر ہم ابھی مسجدوں کو آباد نہیں کیے، ہم ابھی اپنے اخلاق کو نہیں بنائے، حالات اس سے بھی بدتر آنے والے ہیں۔ ابھی حالات خراب ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تم اپنی حالات کو بدل لو، اللہ خود یہ حالات کو بدلا دے گا، ہم بدلنا نہیں چاہتے ہیں۔ واقعہ کیا ہوا ہے؟ تقریباً 1 مہینے سے آپ بھی اندازہ لگا لیے ہوں گے جتنا ظلم و تشدد ہم مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ آپ حضرات نیوز سے واقف ہوں گے، منی پور کا واقعہ اٹھا کر آپ اندازہ لگائے، ایک شہر کا ایک تھوڑا سا دیہات کے ایک مسجد کے امام کے قتل کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، ایک ٹرین میں واقع ہونے والے مسلمان بھائی کے قتل کے واقعے کو ذرا جانچ کر دیکھ لیں۔ یہ آخر مسلمانوں ہی پر یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ حالات کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بدلنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالات فوری طور پر بدل جائے، جب تک ہم نہیں بدلیں گے یہ حالات بدلنے والا نہیں ہے۔ لہذا نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چاہنے والوں، حضرت حسین کے عاشق لگانے والوں، حضرت علی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے والوں، میرے آقا کی سیرت کو، حضرات حسنین کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم سے ہماری نمازیں چھوٹ جا رہی ہے، ہمیں اس کا افسوس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلی صفت تھی جو فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھنے کا۔ دوسری صفت ان کے اندر تھی کہ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ جاتے، سورج طلوع ہونے تک عشاء کی نماز پڑھتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی آدمی
فجر کی نماز پڑھتا ہے اور مصلی میں اپنی جگہ وہیں بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اشراق کی کم از کم 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری باتیں بتائی ہیں، پیاری پیاری حدیثیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کو اشراق کی نماز کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اشراق کی نماز تک جو کوئی آدمی فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہا، درمیان میں کوئی دوسرا کام نہیں کیا قرآن تلاوت کے علاوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنے کا کیا ثواب ہے، اشراق کا کیا ثواب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو کوئی فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہا، اشراق کی نماز ادا کر لیا، نبی نے فرمایا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ کیا پیاری باتیں ہیں، کیا بیٹھے بیٹھے مفت میں ثواب کمانے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم سے وہ چھوٹتی جا رہی ہے، ہم اس سے بڑے غفلت کی زندگی برت رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، وہ 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی سن لیجئے، آپ بھی اس پر عمل کیجئے، خود کے عمل کا پابند بنائیے۔ فرماتے ہیں نبی نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے۔ پہلا، ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ رکھنا، یہ میرے نبی کا معمول تھا۔ فرماتے ہیں نماز اشراق کا پڑھنا میرے آقا کا معمول تھا، اور وتر کی نماز رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سونا میرے آقا کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قول کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے ابن آدم دن کے شروع کے حصے میں 4 رکعت تو نماز پڑھ لیا کر، میں دن کے تمام کاموں کا میں تیرا ذمہ دار بن جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کر۔ ایک حدیث میں فجر کی 2 سنتیں اور فجر کی نماز ہے، ایک حدیث میں اشراق کی 4 رکعت مراد ہے۔ 4 رکعتیں پڑھ لیا کر دن کے شروع میں صبح سے لے کر شام تک تیرے کاموں کی ذمہ داری میری ہے، آنے والی مصیبتوں کا ٹالنا میرے ذمے میں ہے، پریشانیاں ختم کرانا میرے ذمے میں ہے۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تفرق لعبادتی واملأ صدری۔ اے ابن آدم، اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، میرے آقا کی بات سن لینا۔ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کے لیے اپنی اوقات کو فارغ کرو، میں تمہارے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دوں گا، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم عبادت کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہیں، وقت نکالا جا رہا ہے تو صرف ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گپ شپ کرنے میں گھنٹے گزر جائیں گے، واللہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ہماری پریشانیاں ہمارے چاروں طرف ارد گرد گھوم رہی ہے، وقت نکال نہیں رہے ہیں، وقت کے نہ ملنے کی شکایت کر رہے ہیں، وقت نہیں ہے، ہم کہاں عبادت کریں گے؟ ارے میں یہ تو کہنا چاہتا ہوں ہم کیسے عاشق رسول ہیں، ہم کیسے حضرت حسن و حسین کے چاہنے والوں کی اس زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں۔ چاہنے والا صرف محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے، دعویٰ کرنے والا محبت کا اظہار کرنے والا صرف محبت کا اظہار ہی نہیں، کسی سے آدمی کسی کا فین ہوتا ہے یا کسی کا چاہنے والا ہوتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے، خوب اس کا لباس پہنتا ہے، چلن کو اس کے جیسا بناتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا ہم عاشق ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں، ہم اس کے چاہنے والے ہیں، ہم عاشق ہیں، تو ہماری زندگی میں ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے؟
ہم کیوں ابھی تک غفلت کی زندگی برت رہے ہیں؟ جتنا ہم سے غفلت ہوتی جائے گی اتنا اللہ کی رحمت سے ہم مایوس ہوتے جائیں گے، اتنا ہم اللہ کی نعمت سے محروم ہوتے جائیں گے، رزق میں تنگیاں آتی جائیں گی، بے برکتی کا ہم نظارہ کرنا پڑے گا۔ واللہ میں کہتا ہوں خدا را اللہ کے واسطے اپنی زندگی کو سنوار لو، وقت دور نہیں ہے، کب ہم موت کے دہانے پر چلے جائیں گے، ہمارے حالات کیسے آئیں گے، آنے والے حالات کیسے ہوں گے، کوئی کچھ نہیں جانتا ہے۔ ہم صرف شکایت کرتے رہنا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کام کرنے والا ٹھیک نہیں ہے، دوسروں کو کھوجنے سے بجائے ہم اپنے آپ کو اپنے نفس پر جھانک کر دیکھیں، توجہ دیں اپنے نفس پر، میں کیا کر رہا ہوں، مجھ سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، میں خدا کا کتنے نافرمان ہو چکا ہوں، جبھی تو میری زندگی میں یہ حالات آ رہی ہے۔ لہذا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی دو چیزیں ہم نے سنی ہے، فجر کی نماز، پھر اس کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر نماز اشراق کا پڑھنا وہ بڑا پابندی سے کیا کرتے تھے، یہ ان کی سیرت ہے۔ میں ان کی سیرت کو رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کو ذکر کر چکا ہوں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حدیثوں پر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔